اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول۔ بچوں کی بدتمیزی کا سبب اور اس کا علاج۔ بچوں کی بدتمیزی اور نافرمانی کا سبب عموماً والدین کے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کریں اور 3 بار سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے بچوں کو پلایا کریں۔ تہمت کی سزا۔ زرقانی شرح موطا امام مالک میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے آس پاس ایک ڈیرے پر ایک عورت مر گئی ہے تو دوسری اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں جو 2-4 ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، یہ جو عورت آج مر گئی ہے اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی اور اس کا ہاتھ ران سے چپٹ گیا۔ جتنا کھینچتی وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی مگر ران ساتھ ہی آتی۔ دیر لگ گئی۔ میت کے وارث کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اسے دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات ہو گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ دن آ گیا، پھر ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے وارث علماء کے پاس گئے۔ ایک مولوی سے پوچھا، مولوی صاحب ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹ رہا، اب کیا کیا جائے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ چھری کے ساتھ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا فلاں مولوی کے پاس چلیں۔ اس سے پوچھا تو کہنے لگے چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے وارث کہنے لگے کہ ہم اپنا مردہ خراب کرنا نہیں چاہتے۔ 3 دن اور 3 رات اسی حالت میں گزر گئے۔ گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی۔ آس پاس کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں یہ مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ میں، وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت قاضی القضات کی حیثیت میں تھے۔ وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ حضرت ایک عورت مری پڑی ہے، دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چپٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، کیا فتویٰ ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ لے کر پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بی بی جو تو نے تہمت لگائی تھی کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے لگی نہیں۔ پھر فرمایا، کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا، پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا، میں نے اس لیے کہہ دیا تھا، وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن میں نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے، قرآن پاک میں آتا ہے، جو عورتوں پر ناجائز تہمت لگاتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے، ان کی سزا ہے کہ ان کو زور سے 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو نے ایک مرتبہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی القضات حکم کرتا ہوں، جلادوں اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ کوڑے مارے جا رہے تھے، 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے مارے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا، 79 کوڑے پڑے تو ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا۔ جب 80واں کوڑا اس کے لگا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔
یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، حلال میں سے دے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لیجیے، صدقات کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔